السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یسألون ما امرهم لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ صدق۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سامی کائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سامی کائیے۔ پتھر دے وچ کیڑا پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، رزق پیا کھاندا اوتھے ون سونائے، نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے، پھر بھی اوتے پیا ساوے پتے کھاندا اے، نرم نرم اے کیڑا پتھر چ وسدا اے،
बाहिर आके सब नू गल्लां दसदा ए इको दी बस ओथे पहुंच रसाई सांझी होर शरीक न सामी काई मुर्गी दे विच अंडा न रोशन दानो सदा रोजी पे देंदा एक निगरान सदा डाई कीती फिट ते रखिया सच्चाई बाहर निकले चू चू करता बच्चाए बिल्ली वेख के मां वल नसदा भजदा आ गया दुश्मन मानू दसदा सज्जन दुश्मन दी किन्ने गल समझाइए सांझी होर शरीक न सामी काई चल जरा हुण वेख तू मज्जा गावां गोबर खून पेशाब दी ओना थावां पेट च खून पेशाब दिया नाड़ां ने काले थना चो निकलन चिटिया तारां में मक्खन दुध मलाइया बंदिया रजनाए जदों बुलावे मालिक कंड कर भजनाए ओ गनी असी मंगते शक न काई सांझी होर शरीक न सामी काई पानी उत्ते फर्श बिछा के दसत सही तू दे चल बदल बना के दसत सही फिर आकड़ते मगरूरी बंदिया नहीं सजदे इको खालिक मालिक उसनू कर सजदे अल्लाह अहद समद बस इथे गल मुकाई सांझी होर शरीक न सामी काई सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई सांझी होर शरीक न सामी काई। वाजिबुल एहतराम सामीन हजरात, अल्लाह पाक दी हम्दो सना और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते दरूद सलाम दा नजराना अकीदत पेश कर लैन तो बाद अल्लाहुर रहमान दी मुकद्दस कलाम कुरान पाक दे 28वें सिपारे चो एक आये मुकद्दसा अल्लाह दी तौफीक नाल तिलावत करन दा अल्लाह ने मौका दिता है। जिस तरह के अगस्त का महीना जा रहा है
اور اج 9 اگست 2024 جا رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے اہل پاکستان جو کہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہر بندے دی خوشی کا اپنا انداز ہے، جشن مناتے ہیں، تقریبات منعقد کرتے ہیں، بڑیاں بڑیاں ریلیاں جلوس جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ کیے جی 14 اگست والے دن پاکستان آزاد ہویا، آزادی ملی، آزادی لے کے اسی آزاد ہو گئے، مسلمانوں دا الگ ملک بن گیا، اسی خوش باش ہندوؤں نالوں سکھاں نالوں علیحدہ ہو گئے۔ علیحدہ ہونے تو بعد سال بعد اساں خوشی بھی منانے، مسلمان بھی سدانے، آزادی بھی منانے ہیں، اور وہ آزادی منانے ہیں جیڑا ملک ساڈے بزرگاں نے کلمے دی بنیاد تے لیا۔ کدی انہاں بزرگاں نوں پوچھو جڑے سن 47 اندر زندہ سن، جنہاں نے اپنی اکھاں دے نال وہ خوفناک مناظر دیکھے، جنہاں نے اذیتاں، مشکلاں، دکھ، مصیبتاں، پریشانیاں ساریاں برداشت کیتیاں اس ملک نوں بنان واسطے، آزادی لین واسطے، اور مقصد صرف یہ سی اسی آزاد ہو جاواں گے، سانو نماز پڑھنی کوئی مشکل نہیں ہوئے گی، ساڈی اذان دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، ساڈی تلاوت اندر، ساڈی عبادت اندر کوئی خلل نہیں آئے گا۔ یہ بنیاد رکھ کے اساں ملک پاکستان کو حاصل کیتا۔ قربانیاں کدی انہاں دیاں داستاناں دیکھو نا جنہاں نے قربانیاں دتیاں، امیر لوگ اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا سونا، اپنے گھر دا مال، اپنے مویشی سب کو چھوڑ آئے صرف اس واسطے کہ سانو کلمے دی آزادی، ساڈی نماز دی آزادی، ساڈی اذان دی آزادی ہو جائے۔ سب کو چھوڑ دیتا، پاکستان بن گیا، مل گیا، اور جیڑے سن 47 تو بعد پیدا ہوئے نے نا، انہوں نے صرف وہ گلاں سن لیاں، وقتی طور پہ پریشان ہو گئے، بجائے انہاں لوگوں یہ کرنا چاہیے سی کہ اسی اللہ دا شکریہ ادا کریے کہ سانو وہ دکھ نہیں دیکھنے پے، انہاں مصیبتاں جو اللہ نے سانو نہیں گزاریا، ایک آزاد ملک سانو مل گیا، اذاناں ہو رہی نے، نمازاں پڑھ رہے ہیں، مسجداں بن رہی نے، ہر طرح کی آزادی میں تھے، لیکن مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ساڈے پاکستانی لوگوں نے اس آزادی نو تبدیل کر چھڈیا، چینج کر چھڈیا۔ 14 اگست کا دن حالانکہ آزادی یہ سی کہ اسی اللہ دا شکریہ ادا کر دے، آزادی یہ سی اسی نفل پڑھ دے، آزادی یہ سی کہ اسی قرآن کی تلاوت کر دے، آزادی یہ سی کہ اسی اس رب دے اگے سجدے پہندے، لیکن اسا اپنا سسٹم بدل لیا،
اسا بھنگڑے دا نام آزادی رکھ لیا، اسا جلسے جلوساں دا نام آزادی رکھ لیا، اسا جناب پاکستان دے بارڈر تے بہ کے نعرے لان دا نام آزادی رکھ لیا، اسا نے جناب بازاراں دے اندر بچیاں بچے فیشن کر کے نکلن دا نام آزادی رکھ لیا، اسا نے جناب موٹر سائیکلاں دے سلنسر کٹ کے شور پا کے سڑکاں تے پھر کے اس دا نام آزادی رکھ لیا، اسا نے جناب ایک دن قائد اعظم نو علامہ اقبال نو خراج تحسین پیش کرن دا نام آزادی رکھ لیا، صرف ایک دن خراج تحسین پیش کرنے باقی سارا سال فکر کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، ملک دا بیڑا غرق ہوندا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اس ملک دی بدنامی ہوندی ہے ہو جائے کوئی سانوں پرواہ نہیں، صرف اسی 14 اگست دی آزادی منانے ہاں۔ میرے بھائی مسلمان آزادی کیویں مناندا ہے؟ مسلمان واسطے حکم اللہ دے نبی نے کیڑا دیتا ہے؟ مسلمان نو جدوں خوشی ملتی ہے نا او دی خوشی دا اظہار کیویں ہوندا ہے، او مومن خوشی کیویں مناندا ہے؟ اللہ اللہ، اگر میں دیکھاں انبیاء دے واقعات قرآن وچوں پڑھاں، اللہ نے جناب نبیاں دی آزادی دا ذکر بیان کیتا ہے۔ ایک نبی ہے جناب یوسف علیہ السلام، جناب قیدی بن گئے، پھر جناب کھوہ وچ گر گئے، پھر جناب مصر دی اندر بازار اندر منڈی اندر فروخت کر دیتا گیا، پھر جناب ایک کیس دے اندر مقدمے دے اندر الزام دے اندر انہاں نو جیل بند کر دیتا گیا، پھر اللہ پاک نے آزادیاں دتیاں۔ اس نبی نے اپنی آزادی نو کیویں منایا ہے؟ اگر میں صحابہ کرام پر دیکھاں، بڑے بڑے صحابہ نے جنہاں نو اللہ پاک نے آزادیاں دتیاں نے، انہاں صحابہ نے اس آزادی نو کیویں منایا ہے؟ یار اسی دور نہ چاہیے، جس سونے پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہے، جس محبوب نبی دا اسا کلمہ پڑھے ہے، جس پیغمبر نو اسی آخری پیغمبر ماننے ہیں، جس پیغمبر کی ابتدا کے اندر اسی جناب انہاں کی پیروی کرنے ہیں، جس پیغمبر نو جناب جس نبی دا اسی کلمہ پڑھنے ہیں، جس پیغمبر نو اسی رہبر ماننے ہیں، رہنما ماننے ہیں، اس پیغمبر نو اللہ نے آزادیاں دتیاں نے، اس نبی نے آزادی کیویں منائی ہے؟ یار میں بھی مسلمان ہاں، تسی بھی مسلمان ہو، ہر اہل پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ مسلمان نے، اور ذرا اسی اپنی آزادی دیکھیے تے نبی دے صحابہ کی آزادی دیکھیے۔ اللہ دا قرآن پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ رب کہہ رہے ہیں لوگوں آزادی منان والے جڑے نے، جلوس کٹن والے، جلسے کرنے والے، بھنگڑے پان والے اگرچہ مسلمان نے، واقعی مسلمان نے، پھر انہاں نو چاہیے اللہ دا قرآن پڑھن، قرآن آزادی دے متعلق کی کہہ رہے ہیں؟ آؤ ذرا قرآن سننا۔ میرے اور تیرے خالق نے، میرے اور تیرے مالک نے بڑے پیارے انداز نہ اعلان کیتا ہے، اے یار قرآن دا مطالعہ کریا کرو، قرآن نو پڑھ کے دیکھیا کرو، قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں ہر بندہ کہندا مینوں آزادی مل جائے نا میں آزاد ہو جاواں، کوئی بندہ قید وچوں آزاد ہونا چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنی نوکری تے غلامی تو آزاد ہونا چاہتا ہے، کوئی اپنا دیس علیحدہ بنانا چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنا ملک علیحدہ بنانا چاہتا ہے۔ آنا اللہ کا قرآن کہندا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
اللہ فرماندے نے وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامران ہے، اس بندے نو آزادیاں مل گئیاں۔ کیڑا بندہ جیڑا اللہ نے جہنم تو آزاد کر چھڈیا، جنوں جہنم تو آزادیاں مل گئیاں، فمن زحزح عن النار، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ جہنم تو آزاد کر دیتا گیا، فقد فاز، اللہ فرماندے نے سمجھو کامیاب ہو گیا، کامران و بندہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس بندے کو عزتاں دے چھڈیاں جیڑا جہنم تو آزاد ہو گیا۔ اللہ اللہ او یار بندہ آپ تے آزاد ہو جاندا ہے نا، آپ تے آزادیاں مل گئیاں۔ بندہ نمازاں پڑھدا ہے، کیدے واسطے پڑھدا ہے؟ قرآن دی تلاوت کردا ہے، کادے واسطے؟ میں جہنم تو آزاد ہو جاواں، مینوں جہنم تو آزادیاں مل جاون۔ اللہ 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 پاک نے اعلان کر دے نے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایمان والیاں نوں کہہ رہا ہے او یار کیا ایمان والے پاکستان اندر نہیں رہندے؟ کیا جناب ایمان والے ایس ملک دے اندر نہیں رہندے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے قرآن کا 28واں سپارہ ہے، میرا تیرا مالک اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے لوگوں آزاد کر لو، آزاد کر لو نا۔ اللہ کیوں آزاد کر لئیے؟ فرمایا اپنے آپ نو جہنم تو آزادیاں دوا لو، اپنی اولاد نو آزادیاں دوا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ پاک نے فرمایا آزادیاں دبا لو اپنے آپ نو، اپنی اولاد نو بھی آزاد کروا لو نا۔ جہنم تو آزادیاں مل گئیاں، سمجھو بندہ کامیاب ہو گیا۔ جیڑا جہنم تو بچ گیا سمجھو آزاد ہو گیا، آزادیاں مل گئیاں جہنم تو۔ اللہ اللہ آنا ویرا ذرا خور کردہ چانا، آؤ کلا دا نبی نا اجے بچپن دی عمر نا اپنے ابا جان نو کہندے نے یا آباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی نو خواباں سنا بیٹھے نے، ویرا نے پکڑ لیا، واقعہ سنتے رہندے ہو نا۔ انہاں نو جناب کھو اندر بھی سٹیا گیا، قیدی بھی بنا دیتا جاندا ہے نا۔ ہن جناب کھو وچوں نکلدے نے، مصر دیاں منڈیاں اندر آ جاندے نے۔ او یار یوسف نبی دا تذکرہ قرآن بیان کر رہے ہیں، قیدی بن جاندے نے۔ اللہ اللہ او یار کدی کھو دے اندر گردے وے، کدی مصر دیاں منڈیاں اندر غلام بن کے ویکدے پے نے، کدی جناب زلیخا نے الزام لگایا۔ اللہ پاک دیاں قدرتاں جیل اندر چلے جاندے نے۔ ہن جیل وچوں اینیاں مشکلاں جس بندے نو آونا او بندہ پریشان تے ہو ہی جاندا ہے نا۔ لیکن نبی یوسف علیہ السلام آزادیاں
مل گئی رب دیا قدرتاں اللہ پاک نے خوہ وچوں سلامت کڈیا مصر دیا منڈیاں دے وچوں وقت دے بادشاہ دے محل اندر پہنچا دیتا ہے رب دیا قدرتاں دیکھ دے جانا پھر جیل اندر بند لینا رب کائنات نے جیل وچوں بھی آزادیاں دے دیتی آنے پھر جدو جیل وچوں نکل دے لینا نبی یوسف علیہ السلام نا آزادی ملی ہے تے نبی کی کر رہے ہیں اسی کی کرنے ہیں اسی جناب بھنگڑے پا لے اسی جناب ایک دیہڑی خوش ہو لیا جھنڈے لہرا لے اسی جناب ترانے گا لے یہ ساڈیاں خوشیاں نے لیکن نبی یوسف نو آزادیاں ملیاں نا آزاد ہو کے اللہ نے بادشاہیاں بھی دے دتیاں نے مصر دے بادشاہ بن جاندے نے تے رب کے سجدے پہ جاندے نے آزادی تو بعد رب کے سجدے پہ جاندے نے تے کہندے کی نے قرآن دا 12واں سپارہ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں قرآن کہندا ہے نبی یوسف نو آزادیاں ملیاں تے نبی یوسف نے کی کیتا ہے سجدے اندر پہ جاندے نے کی کردے نے سجدے اندر پہ جاندے اسی جناب بازار چ نکل آنے ہیں جھنڈیاں پھڑ کے لیکن نبی یوسف علیہ السلام سجدے اندر پہ گئے تے سجدے اندر پہ کے اللہ کو دعا کر دے ربی کا داتیتن من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض اللہ پاک دے نبی جناب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سونیا اے بادشاہیاں تو دتیاں نے اللہ مینوں جیل وچوں آزادیاں تو دتیاں نے خوہ وچوں آزادیاں تو دتیاں نے اللہ سونیا وقت دا بادشاہ تو بنایا ہے ربی کا داتیتن من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض نبی یوسف علیہ السلام کہندے ہیں اللہ سونیا بادشاہیاں تیریاں نے میں تیرا شکر ادا کرنا اللہ تو مینوں آزادیاں دے دتیاں نے آزادیاں دے کے مینوں بادشاہ بنا دیتا ہے حکمران بنا دیتا ہے میں تیرا نبی اللہ تیرے کولوں دعا کرنا وا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین نبی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ آزادیاں دے دیتیاں تیرا شکر ہے لیکن اللہ آزادی تو بعد بھی میں دعا کرنا توفانی مسلمان اللہ میں وہ کام کراں جڑے مسلمان کرنے دے مسلمانہ والے کام کراں سانو آزادی ملی ہے اسی ہندو والے شروع کر دیتے ہیں سانو آزادی ملی اسی سکھا والے کام شروع کر دیتے لیکن اللہ کے نبی یوسف کہہ رہے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ مینوں اپنا دوست بنا لے اللہ مینوں اپنا یار بنا لے دنیا اندر بھی آخرت اندر توفنی مسلما اللہ مینوں مسلمان بنا دے میں کام مسلمان والے کرا وعلیکم بالصالحین اللہ میں وہ کام کرا جڑے تیرے نیک بندے کر دے تیرے بڑی بندے کر دے تیرے پیارے بندے کر دے اللہ میں وہ کام کرنا چاہنا توفنی مسلما مسلمان والے کام کرنا چاہنا وعلیکم بالصالحین
اللہ سونے نیک بندیاں والے کام کرنا چاہنا آزادیاں تو بعد اللہ دے نبی دعا کر دے جدو آزادیاں مل جانا پیغمبر دعا کر دے یار آزادی جمنا کیا کرنا آزاد اللہ نے کر دیتا ہے نا نماز پڑھیا کر آزاد اللہ نے کر دیتا جھوٹ تو بچیا کرنا آزاد اللہ نے کر دیتا ہے نا کام مسلمان والے کریا کر آزاد اللہ نے کر چھڑیا ہے نا یار اس پیغمبر کی سنت اپنایا کرنا اللہ تعالی اور یار آزادیاں بڑی اوکھیاں لگ دیا میں آزادیاں بڑی مشکل میں دیا میں کدی انہاں بزرگاں نوں پوچھ کے دیکھیا کرنا جنہاں پاکستان بنن دی تحریک اندر حصہ لیا جنہاں نے اپنے جوان بیٹیاں نوں اپنے سامنے قتل ہوندا دیکھیا جنہاں نے اپنی بیٹیاں دیاں عزتاں لٹ دیاں دیکھیا کدی انہاں بزرگاں نوں پوچھ کے دیکھیا کرنا جڑے اپنی زندگی دی کمائی نال اوتھے ہی چھوڑ کے آ جاندے نے کدی انہاں بزرگاں نوں پوچھ کے دیکھیا کرنا جنہاں نے جناب سریعان صرف مسلمان ہونا قصور انہاں دا اس وجہ تو قتل کیتا گیا جنہاں نے اپنی آنکھاں دے نال لاشاں دے ڈھیر لگے ویکھے نے کدی اس تاریخ ول بھی دیکھیا کر کدی اپنے انداز ول بھی دیکھیا کرنا انہاں بزرگاں دیاں قربانیاں دیکھنا اپنی آزادیاں منوالیاں دیکھنا اج بازار اندر نکلنا ہے پنگڑے پانے اسی آزاد ہو گئے ہیں اج جناب عورتاں بیبیاں بازار اندر نکل کے نچ دیا میں اسی آزاد ہو گئے ہیں اللہ اللہ اور یار ایدہ نام آزادی نے آزادی تے اللہ دے سامنے سجدے پہن دا نام ہے آزادی تے جہنم تو آزاد ہون دا نام ہے اللہ اللہ آنے میں ایک سامنے تیرے واقعہ رکھ دا جامان میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے کولنا ایک بندہ آیا آ کے نبی پاک علیہ السلام نو کہندا ہے سونیا محبوبہ اللہ کے نبی جی ایک پریشانی لے کے آیا میں ایک دکھ لے کے آیا اللہ کے نبی جی میں بڑا پریشان ہوں میں سوال لے کے آیا سونیا محبوبہ پریشانیاں بڑھ گئی محبوب سونیا میرا بیٹا قید اندر پھنس گیا ایک جگہ تے بیٹا گیا اج میں ساڈے نا بچوں دی دوسرے ملکاں اندر نہیں جاندے پتہ نہیں انہوں کی آندے نے جڑا جناب بغیر ویزے تو بغیر گل بات تو اے جناب بچوں دال آ کے نا باہر دے ملکاں جاندے نے اے تے ہوندا رواج ہے نا لیکن کہندا ہے سونیا میرا بیٹا نا کسی علاقے اندر گیا سی تے پتہ نہیں کی وجہ بنی اللہ دے نبی جی اوتھوں دے لوگاں نے نا انہوں گرفتار کر لیا اوتھوں دے لوگاں نے انہوں نے پھڑ لیا گرفتار کر لیا تے محبوب جی میں بڑا پتہ لوایا ہے میں پوچھدا پچھاندا مینوں خبراں ملیاں نے کہ فلانے دی قید اندر میرا بیٹا ہے اوتھوں دے لوگاں نے اوتھوں دے جناب کہہ لو تھانے اندر میرا بیٹا پھنس گیا انہاں میرے بیٹے نو قید کر لیا تے میرا بیٹا اس ٹائم جیل اندر بند ہے نبی پاک علیہ السلام نو کہندا سونیا میں بڑھڑا ہو گیا میں کمزور ہو گیا تے مینوں نا پریشانی بڑی ہے جوان پتر ہے میں سوچیا سی یہ میرا بیٹا سہارا بنے گا کمائی کرے گا میرا جناب وہ کہندے نا میرا بازو بنے گا میری باواں بنے گا اللہ دے نبی جی اے سوچیا بیٹا جوان ہویا لیکن نہ پریشانیاں بن گئیاں پریشانی یہ بنی ہے کہ میرا بیٹا جناب نجائز جیل دے اندر بند ہو گیا یار ایک میں تانوں نبی پاک دا فرمان دساں یہ بڑا آسان اور اچھا نسخہ میں تانوں دسن لگا نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی نے بھی دسیا کہ اج دا مسلمان اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی بندہ نجائز کسے کیس اندر پھڑیا جائے نجائز جیل دے اندر بند ہو جائے نا او دے واسطے بھی بڑا پیارا نسخہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جدو آقا دا نام آئے درود پڑھنا چاہیے، اور یار درود پڑھیا کرو، بار بار پڑھیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا او بندہ بڑا قسمتاں والا جیڑا بندہ میرا نام سن دے تے درود پڑھدا ہے، او بندہ بڑا لعنتی ہے جیڑا میرا نام سن دے تے درود نہیں پڑھدا۔ اللہ اللہ اللہ، او یار درود پڑھیا کر، درود دیاں بڑیاں برکتاں نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میرے نبی تے درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو۔ اور ایک اللہ والا گل بڑی پیاری کردا ہے، آندا ہے رب دا قرآن ہے اشارے کردا، رب دی حضور تے درود پڑھدا۔ یار درود پڑھنا چاہیے۔ رب دا قرآن ہے اشارے کردا، رب دی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، رب دس درجے بلند کردا، رب دی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن، رب دا قرآن ہے اشارے کردا، رب دی حضور تے درود پڑھدا۔ اللہ پاک نے جڑی گل دس رہا وا، نبی پاک نو کہندا سونیا بیٹا قیدی بن گیا، جیل اندر پھس گیا، جیل پھس گیا، میرے نبی ایک پیارا جہا نسخہ دس دے وظیفہ بھی کریا کرو، یار تسی بھی کر کے دیکھیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا فرمان دے میں یار پریشان نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، رب نو آزادیاں ضرور دے دے گا۔ اندر سونے آزادیاں کیویں ملن گیاں، میرے نبی فرمان دے میں اپنی زبان چو پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نبی فرماندے نے لا حول ولا قوت، یہ ہر بندے نو دعا آندی ہے نا ماشاءاللہ۔ کیوں جی کی خیال ہے کہ بھی بھلی بیٹھے ہو؟ اج کل دے مسلمانوں دا اعتبار بھی نہیں نا، پوچھ رہی ہے نا فلانی دعا آندی ہے، نہیں جی چیر ہو گیا میں پڑھی کوئی نہیں، انج آندی سی پہلو مینوں آندی سی۔ اے حال ساڈا بنیا ہے، لیکن اے تے بڑی مشہور ہے۔ اج کل نا کسے نال لڑائی کرنی ہوے نا، وہ لنگدا ہوے تے بندہ کہہ دیندا لا حول ولا قوت، لڑائی شروع ہو جاندی۔ او یار تو میں شیطان ہاں مینوں ویکھ کے انج پڑھ رہا۔ اللہ اللہ، میرے نا ماموں نے حافظ محمد یعقوب طاہر صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے عالم دین نے اور خطیب بھی نے، انہاں دی نا ایک روٹین بنی سی۔ انہاں ایک دفعہ جناب کہندے نے کہ میں بازار دے اندر کھڑا تے کھلو کے نا انہاں دی زبان چو ویسے ہی کئی بندے ورد کرتے رہتے تے ویسے کئی بندے استغفار پڑھتے ہیں، کئی اللہ اکبر پڑھتے، کئی سبحان اللہ پڑھتے، آندے نے میں نا ویسے ہی اپنی زبان چو ایک دفعہ کہتا میرے منہ چو نکل گیا، میں روٹین نہ پڑھن دیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آندے نے میں جی اینی گل کیتی، ایک بندہ میرے کول آ گیا کہندا تینوں آوازداری کی ہے؟ آندا میں تینوں کی کیا؟ آندا میرے والے ویکھ کے لا حول پڑھن لگ گیا، میں شیطان ہاں؟ میرے والے ویکھ کے لا حول پڑھن لگ گیا۔ اللہ اللہ، لیکن میرے بھائی یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایڈا کامیاب وظیفہ ہے، کوئی بندہ نجائز پھنس گیا ہے، میرے آقا فرماندے نے پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا فرماندے نے لا حول پڑھدیا رہنا ہے، پڑھدیا رہنا
ہے. یہ صحابی کہندے نے میں اپنے گھر دے اندر آیا, میں جناب ورد کرنا شروع کر دینا وا, میں بار بار پڑھنا شروع کر دینا وا, میں دن رات یہ الفاظ پڑھی جا رہا ہوں, میری زبان تے ہوئی جملے جاری نے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحابی آندے نے میں پڑھتا رہا اللہ اللہ اللہ. ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ پاک دیا قدرت آندے نے میرا بیٹا جیل اندر ہے نا, اوتھوں دا جڑا جیل دا دربان چوکیدار ہے نا, یہ دروازہ کھلا رہ گیا, میرا بیٹا بچوں آسانی نال باہر آ گیا. بیٹا چلدا آ رہا ہے, یہ بیٹا آندا میں آزاد ہو گیا. میرے ابے بیبے نو سنیا کر چھڈیا سی, بیٹا لا حول ولا قوت پڑھ دیا رہنا, ادھروں بیٹا پڑھی جا رہا, ادھروں باپ پڑھی جا رہا ہے. بیٹے نو آزادیاں مل گئیاں, جدو آزادیاں ملیاں نا, بیٹا آندا میں ٹریا آ رہا پہاڑی علاقہ ہے, عرب دی گرمی ہے نا, عرب دے پہاڑ نے آندے نے میں جناب انہاں پہاڑاں دے وچوں بھی لوگ چھپ کے آ رہا ہوں. میں سوچیا میں اپنی منزل تے پہنچ جاواں, میں جناب مدینے اندر چلا جاواں. آندے نے میں ٹریا آ رہا ہوں, میں دیکھیا ایک بکریاں دا چڑچڑدا پیا ہے نا, آندے نے میں نظراں ماریاں سجے کھبے ویکھیا, انہاں دا کوئی مالک نظر نہیں آیا, بکریاں چروان والا نظر نہیں آ رہا. بکریاں تے ہے نے, انہاں نوں چران والا کوئی نہیں. آندے نے میں جناب 2-4 منٹ 10 منٹ ادھا گھنٹہ دیکھیا, ایک گھنٹہ دیکھیا ہے, انہاں دا کوئی والی وارث نہیں آیا. آندے نے میں بکریاں نوں ہکیا, میں اگے لگایا, بکریاں ساریاں اگے لگ جاندیاں نے. آندے نے میں گھر لے کے آ گیا, ادھروں باپ بڑا خوش ہوندا ہے, میرے بیٹے نوں آزادیاں مل گئیاں, میرا بیٹا آزاد ہو گیا ہے نا. باپ بیٹے نوں ملدا ہے نا, آندا پترا بکریاں کتھوں لے کے آیا ہے, اجڑ کتھوں لے کے آیا ہے. بیٹا آندا ابا جی میں آ رہا سا, رستے اندر ماں دا وارث کوئی نہیں, کنیاں بکریاں چل رہی سن, میں انہاں نوں اگے لگایا, میں انہاں نوں لے کے آ گیا. اللہ اللہ اللہ. اور باپ نبی دا صحابی ہے نا, آندا بیٹا سب تو پہلو آقا دی عدالت اندر چلیے نا, سونے نبی کو جا کے مسئلہ پوچھئے نا, نبی پاک دے کولو گلاں جا کے پوچھئے. آندا سونے نبی پاک دے کولا جاندے نے, باپ بھی آیا بیٹا بھی آ جاندا ہے. آ کے آندے نے آقا جی جیڑا وظیفہ دسیا جاسے نا او سی پڑھ دے رہے ہیں, میں بھی پڑھدا رہا, میرا بیٹا بھی پڑھدا رہا. میرا بیٹا رہا سی, بکریاں دا اجڑ مل گیا, سونے نہ داسی کی کریے. میرے نبی فرماندے نے اے لا حول ولا قوت پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے تانوں مال غنیمت عطا کر چھڈیا ہے. ایک کلمہ جڑے بندے دا کاروبار بند ہوے نا, اللہ نہ کرے کسے دا بھی نہ ہوے, خدا نہ خواستہ وعدہ گھاٹا ہو جائے نا, 100 مرتبہ پڑھیا کرو لا حول, پڑھو یار لا حول ولا قوت الا باللہ, 100 مرتبہ پڑھیا کرو. اللہ پاک کاروبار دے رستے کھول دیندا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ نجائز کسے قید اندر پھنس گیا نا, وہ بھی بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے, اللہ پاک اس بندے نو قید تو آزادیاں عطا کر چھڑدا ہے. اس واسطے میرے بھائی اللہ نے سانو بڑا سونا ملک دیتا ہے, ایدی آزادی اسی کیویں منانی ہے, اسی اللہ دے کولوں استغفار کریے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. اللہ دی مہربانی دے نال اللہ ساڈیاں مشکلاں بھی آسان کر دے گا, اللہ ساڈے تے راضی بھی ہو کے اللہ کہے گا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ فرماندے نے میں آزاد کر چھڈنا انہاں نوں جڑے جہنم تو آزاد ہو گئے. اللہ فرماندے نے اصل آزادی ہوے جڑا بندہ ورد کردا ہے
اللہ پاک انہوں جہنم تو آزادی عطا کر دیندے نے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.